جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کفار جو ہے وہ اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور وہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ وقت عام وقت نہیں تھا، یہ رمضان المبارک کا وقت تھا، چونکہ مدینہ تو امن کا شہر تھا، محبتوں کا شہر تھا، تو سب نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ جنگ جو ہے بدر کے میدان میں یہاں پر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، الحمدللہ اس وقت ہم موجود ہیں بدر کے میدان میں، اور میں آپ کو یہ بدر کا میدان مکمل دکھاؤں گا۔ اور ابھی اس وقت میں اس جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں کچھ عرصے پہلے یہاں پر ایک کنواں ہوا کرتا تھا۔ تو اس وقت میں موجود ہوں، آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ کسی زمانے میں بہت بڑا کنواں ہوا کرتا تھا۔ تو جب جنگ بدر کی ختم ہوئی، اگلے دن صحابہ کرام جو یہاں پر تقریباً 14 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام نے اپنے جو شہداء تھی ان کو ایک سائڈ پہ دفنا دیا، اور کفار اس قدر جو یہاں پر خوف ہراس میں تھے کہ وہ اپنے جو ان کی جو مر گئے تھے، جو ان کے جہنم واصل ہوئے تھے کفار، ان کی لاشیں چھوڑ کر یہاں سے دور کہیں بھاگ گئے تھے موت کے خوف سے۔ تو 3 دن تک ان کی لاشیں اس میدان میں پڑی رہی۔ تو اس جگہ پہ کنواں ہوا کرتا تھا، تو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار کی لاشیں یہاں پر بدبو کرنے لگی ہیں، تو ان کا کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کنویں کے اندر ان کی لاشیں پھینک کر اوپر سے دفنا دو۔ تو ان کفار کی لاشیں جو اس کنویں میں دفنا دی گئی تھی۔ یہ کافی عرصے تک کنواں موجود تھا، اب اس کو جو ہے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اور ایک اور اہم جو بات جو اس بدر کے حوالے سے، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یا اللہ، یہ 313 آپ کے دین کی سربلندی کے لیے میں اپنی جماعت لے کر آیا ہوں، اور آج اگر یہ جماعت اس کفار کے سامنے ختم ہو گئی تو قیامت تک آپ کے دین کا اور آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بشارت دی کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی اور آپ کی فتح ہوگی۔ تو میرے دائیں جانب اس طرف یہ پہاڑ ہے جہاں پر آپ کو ریت نظر آ رہا ہوگا سامنے، اگر آپ کو کیمرہ مین میرا دکھائے تو یہاں پر جو ہے ریتیلا ایک پہاڑ ہے۔ تو اس جگہ پر کہتے ہیں کہ 5000 فرشتوں کی فوج اتری تھی مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ تو یہاں پر 2 ننھے صحابی بھی تھے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، وہ بھی یہاں پر اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور انہوں نے ابو جہل کو یہاں پر جانے میں واصل کیا تھا۔ تو بڑی تاریخی حیثیت ہے اس بدر کے میدان کی، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا کہ 17 رمضان المبارک اور گرمیوں کے دن اور روزے کی حالت میں، اور چاروں طرف یہ پہاڑ ہے، بہت سخت گرمی ہوتی ہے یہاں پر، بہت تپش ہوتی ہے۔ اس تپش کے عالم میں، بے سر و سامانی کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی شدت کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں یہاں پر جو ہے اسلام کی سربلندی کے لیے وہ تاریخ داستان کی، وہ تاریخ رقم کی کہ ریتی دنیا تک آج بھی اس بدر کا میدان، یہ بدر کی مٹی، یہ پہاڑ اس بات کا گواہ ہے